کسی کو سجدے کی حالت میں انتقال کرتے دیکھ کر، یا کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے انتقال کرتے دیکھ کر، یا کسی کو ریاض الجنت میں انتقال کرتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب ہو۔ لیکن دنیا کے سب سے عظیم ہستی علیہ السلام نے اپنے بستر پر انتقال کیا۔ نبیوں کے بعد بہترین انسان ابو بکر بھی اپنے بستر پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عظیم سپہ سالار خالد بن ولید کی روح بھی بستر پر ہی قبض کی گئی۔ تو کیا معاذ اللہ ان ہستیوں کو حسن خاتمہ نصیب نہ ہوا؟ یقیناً ہوا۔ پھر آخر یہ حسن خاتمہ کیا ہے؟ بہترین حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کا دل شرک، منافقت، حسد اور غضب سے پاک ہو۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کر رہے ہو، اپنے پیچھے ایسی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہو جو آپ کے لیے دعا کرنے والے ہوں، والدین آپ سے خوش ہو اور دنیا آپ کے جانے کے بعد غم زدہ۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے اور نافذ کرنے کی جد و جہد میں صرف ہو رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حسن خاتمہ کی یہی دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ دنیا کی رسوائیوں سے بچنے کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کیجیے، اپنی ضروریات کے لیے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور دشمنوں اور کافروں کے غلبے سے مجھے بچا لیجیے۔ جبکہ کاموں کے اچھے انجام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اچھی تعلیم، حلال رزق عطا فرمائیے، میری شادی کو کامیاب بنائیے، مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ جب موت آئے تو میری صلاحیتیں آپ کے دین کی نفاذ کے لیے لگ رہی ہو، اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔